السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 13 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان اور ان کے درمیان یہ جو فضا ہے، اس کے درمیان جتنے بھی یہ کرے ہیں، آسمانی کرے، کہکشائیں، یہ سب اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اور اس میں ایک مقصد ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان، انسانوں کے اعمال کا نتیجہ مرتب کر رہی ہیں۔ کسی بھی انسانی عمل کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتی۔ تو عمل دو طرح کے، ایک تو فزیکل ہے، جیسے کہ کوئی زمین میں بیج بوتا ہے کسان، تو زمین اور باقی جو سورج کی روشنی، حرارت، آکسیجن، اس کو اگانے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو عمل اس کا انسانی معاملات سے متعلق ہے، جو فزیکل نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، جیسے کسی کی بے توقیری کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کو لوٹنا، کسی کا مذاق اڑانا، تو ان چیزوں کے نتائج بھی اسی کائنات کے اندر مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ پیچھے ہم نے لیکچر میں آپ کو بتایا، اور اس میں یہ بھی بتایا کہ اس کائنات کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی نشو و نما کرے، ان کو سامان رزق، سامان معیشت، زندگی کا سامان نشو و نما فراہم کرے۔ یہ کائنات اس لیے بھی سرگرم عمل ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دی ہوئی ہے۔ اتنے بڑے اختیار کا مالک ہونے کے باوجود اس نے خود اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ تو اس کے قوانین میں جکڑی ہوئی، اس نے تو ہر حالت میں اللہ کے قوانین کو فالو کرنا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، کوئی بھی انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن سامان نشو و نما تو ان کو فراہم ہوگا۔ یہ علیحدہ چیز ہے جو اقوام صحیح راستے کے اوپر ہوتی ہیں، ان کو باعزت طور پر رزق ملتا ہے، اور جو غلط راستے کے اوپر ہوتی ہیں وہ بھی بھوکھی نہیں سوتی، لیکن ان کی جو روزی ہوتی ہے، ان کا جو رزق ہوتا ہے، وہ باعزت نہیں ہوتا، باعزت طریقے سے نہیں ہوتا۔ وہ یوں کہہ لیں کہ ذلت کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جنت کے اندر جو رزق ہے اسے رزق کریم کہا ہے۔ وہ دنیا میں جنت قائم ہو جائے، اسی دنیا میں، یا اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد جب آخرت کی حتمی وہ جو فائنل جنت ہوگی، ابدی جنت، چاہے اس کا رزق کا نظام ہو، وہ رزق کریم ہوگا، عزت کے ساتھ ملے گا۔ تو یہ چیز سابقہ آیت میں کہی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ پھر اللہ کے قوانین کو لائٹ لیتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی غلط روش کے اوپر قائم رہتے ہیں، تو وہ پھر نقصان میں رہتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی، جب ان کا فائنل ڈیسیژن ہوگا، اس میں وہ پھر کوالیفائی نہیں کر پائیں گے، وہ پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ابدی طور پر۔
کیونکہ وہ جو فیصلہ ہونا ہے قیامت کا وہ ابدی فیصلہ ہوگا. ابدی جنت ہوگی، ابدی ہی جہنم ہوگی. جنت بھی فار ایور کے لیے اور جہنم بھی فار ایور کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد ان کو جنت میں لایا جائے گا، جیسا کہ یہ جو جیوز کا عقیدہ ہے وہی پھر اب مسلم نے اپنایا ہوا ہے. یہ آخرت میں یہ چیز نہیں ہوگی. یہ جیوز کے عقائد ہیں جو مسلم کے ہاں بھی رائج ہیں، کرسچینٹی میں بھی ہیں، لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے کیونکہ مولت کا جو وقفہ ہے وہ اسی دنیا میں ہے. آخرت کی زندگی میں مولت کا کوئی وقفہ نہیں ہے. وہاں پر تو فائنل ڈیسیژن ہے، یا انسان کوالیفائی کرے گا جنت کے لیے یا انسان ڈسکوالیفائی کرے گا اور جہنمی معاشرے میں چلا جائے گا. یہ چیز آپ نے سمجھنی. یہ کانسیپٹ ہے بیسک قرآن کے. اگر یہ سمجھ نہیں آتے تو پھر قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ ضروری چیزیں ہیں. یہ جتنی بھی آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہ جو وسیلہ اور شفاعت، سفارش، نسبت کسی بزرگوں کے ساتھ یا کسی نبی کے خاندان کے ساتھ، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے. میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. وہ جو میزان ہے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے، اس میں کوئی اس طرح کی رشوت، شفاعت، سفارش، وسیلہ، بخشش، یہ جو ہمارے عقائد ہیں، یہ بخشش کا لفظ فارسی زبان کا، تو یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز قرآن میں نہیں ہے. یہ تراجم کیے ہوئے ہیں، تراجم میں ہے. تفسیر میں آئیں یہ چیزیں، پھر تراجم میں آئیں، لیکن قرآن کی جو عربک ہے اس کے اندر بخشش نہیں ہے، اس کے اندر یہ سفارش نہیں ہے کہ کچھ لے دلا کے چھوڑ دیا جائے. یہ بھی نہیں ہے جو رشوت جیسے ہم کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. میرٹ پر فیصلہ ہوگا. تو جو لوگ کوالیفائی کر جائیں گے ابدی جنت، جو لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ابدی جہنم. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھی. اور اس میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ غلط روش کے اوپر مصر رہتے ہیں وہ پھر ایمان نہیں لاتے، نقصان میں رہتے. اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس میں بھی بنیادی موضوع وہی بیان ہو رہا ہے، وہی الفاظ شروع میں آ رہے ہیں، اور پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں، سب اللہ کی نظر میں ہے. چھپ نہیں سکتے تم اللہ کے قانون مکافات سے. اللہ کے قانون مکافات کی نظر ہے تمہاری ایک ایک حرکت کے اوپر. تو وہ تمہاری جتنے بھی کام ہیں، تمہارے اعمال ہیں، ان کا وہ ریکارڈ بھی رکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا نتیجہ بھی مرتب ہوتا جا رہا ہے. ان کا حساب بھی ہے، وہ بھی چکا دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. اس کا جو قانون ہے یہ خودکار قانون ہے، لگا ہوا ہے ہر انسان کے پیچھے. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. قانون از خود وہ سزا نہیں دیتا. انسان کچھ ایسا غلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالتے ہیں. تو یہ چیز ہے. تو سورہ الانعام آیت نمبر 13 الفاظ ہیں وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اسی اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے. یہی پیچھے کہا گیا نا، اس میں وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین جو کچھ بھی ہے، یہاں پر ایک لفظ سے بات شروع کر رہا ہے کہ اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے. کیا یہ رہا ہے؟ ما سکن فی اللیل، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات کی تاریکی میں. یہ لیل، اس کو بنیادی معنی تاریکی کے ہوتے ہیں، کیونکہ رات میں تاریکی ہوتی ہے، اس لیے پھر لیل کے معنی بھی رات کر دیے جاتے ہیں. تو جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات کی تاریکی میں، کہتا ہے وہ بھی اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے، لگا ہوا ہے تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرنے میں. رات کی تاریکی میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے
وہ بھی اسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ اور آگے کہہ یہ رہا ہے کہ والنہاری، اور دن، کیا مطلب؟ اور دن کی روشنی میں جو کچھ حرکت کرتا ہے وہ بھی اسے کی پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ تو رات کی تاریکی ہو یا دن کی روشنی ہو، رات میں جب چیزیں ٹھہری ہوتی ہیں، ساکن ہوتی ہیں، یا دن میں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ یہ سب کی سب اللہ کے پروگرام کی تکمیل میں لگی ہوئی ہیں، سرگرم عمل ہیں۔ تو کہتا ہے اس لیے ہم تمہیں وارن کر رہے ہیں کہ رات ہو یا دن، تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا۔ اللہ نہیں ڈراتا۔ جب انسان غلط کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو ان کے نتائج جو ہوتے ہیں وہ تباہ کن ہوتے ہیں، ان تباہ کن نتائج سے ڈرو۔ تو سیریس ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، اپنی روش کو صحیح کرو۔ پیچھے کہا گیا نا کہ جو لوگ اپنی روش صحیح نہیں کرتے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ بھلے کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ایمان لانا وہ تو اس صورت میں مانا جائے گا نا کہ اللہ کے قوانین کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ فقط زبانی دعویٰ کرنا، محض یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں، میں مومن ہوں، لیکن ہر عمل اللہ کے قوانین اور اس کے نظام کے خلاف ہے، تو یہ زبانی دعویٰ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا فائدہ تب ہوگا کہ عملی طور پر انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ واقعی اللہ کے قوانین کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ وہ اس صورت میں ہوگا کہ ان قوانین کو فالو کر رہا ہو۔ اگر وہ ان کو قوانین کو فالو نہیں کر رہا، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، ان کی کتابوں کو فالو کر رہا ہے، ان کے مطابق اپنا نظام بنا رہے ہیں، ان کے مطابق اپنے مذہبی وہ رسوم تہوار وغیرہ منا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کے مطابق ہے، اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں۔ تو اس کا تو پھر جو نتیجہ ہوگا وہ تباہ کن ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں جو کچھ ساکن ہے اور دن کی روشنی میں جو کچھ ماوِ حرکت ہے، سب اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ہے۔ تم بھی رات ہو یا دن ہو، اللہ کے پروگرام، اللہ کی مشیت، اس کے قوانین، اس کے اصول ضابطے جو اس کی قرآن کے اندر ہیں، اس کی کتاب کے اندر ہیں، ان کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالو، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالو جو سانچہ کتاب اللہ کے اندر تمہیں دیا ہو گیا، دین کا، اللہ کے دین کا، اس دین کے سانچے میں خود کو ڈھالو۔ یہ چیز، اس کو ایکسپلور کر کے دیکھنا پڑے گا اس آیت کے اندر کیا چیز کہی جا رہی ہے، کہ جب ہر چیز اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے، تو ٹھیک ہے تمہیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، لیکن تم یہ دیکھو تو صحیح کہ اگر تم اس ارادے اور اختیار کو غلط کاموں میں استعمال کرو گے تو نتیجہ تو پھر تباہ کن ہوگا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ تو برآمد نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ارادہ اور اختیار تمہیں ملا ہوا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل و فکر کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کے اوپر آؤ، صحیح منزل پر پہنچنے کی کوشش کرو، صحیح ایفرٹس کرو، تو تبھی تم منزل پر پہنچ سکتے ہو۔ یہ چیز ہے۔ اور آیت کا اختتام ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی رات کی تاریکی میں جو کچھ ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، یا دن کی روشنی میں جو کچھ ماوِ حرکت ہے، کہتا ہے سب کچھ سننے والا، جاننے والا
اللہ ہے، اس کو خبر ہے، اللہ کے قانون مکافات کے علم میں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں۔ انسانوں کو اپنے عمل کے اعتبار سے سنجیدہ بنانے کے لیے، ان کا فوکس تعمیری کاموں کے اوپر لگانے کے لیے ان آیات کے اندر یہ میسج دیے جا رہے ہیں کہ اپنی تعمیر و ترقی کی طرف فوکس کرو۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اللہ کے قوانین کا اتباع کرو، جو صرف اور صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، اس کی کتاب سے باہر نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی غور کیا کریں، سوچا کریں۔ شکریہ۔